السلام علیکم دوستو. برطانیہ میں برقعے پر پابندی لگانے کی مہم دوبارہ پارلیمنٹ سے شروع ہونے والی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے پچھلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں جو یہاں کے پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، ان سے ایک جماعت کی جو ممبر پارلیمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ سوال پوچھا اور اس کا انہوں نے جو جواب دیا کیئر سٹارمر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن یہ ایک دم سے نہیں شروع ہوا ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے پہلے تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. یہ ایک ریفارمز یو کے، جو لوگ یو کے میں رہتے ہیں نا ان کو معلوم ہے کہ ریفارم یو کے ایک جماعت ہے. یہ جماعت جو ہے اس کا خاص یہ کہنا ہے کہ جی ہم یہ ہمارا چونکہ ملک ہے، ہمیں پرائورٹی دی جائے ہر چیز میں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا اس کو بیسیکلی اس کا دائرہ ہم کھل کے تو ایکسپریس نہیں کر سکتے نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اچھے خاصے ان کے جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ تعصب پیدا کرتے ہیں. یہ میں تو ایسا کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ دوست جو ہیں وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اس جماعت کا جو ہے نا وہ ایک خاص پیٹرن ہے اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے 4 سیٹیں حاصل کی ہیں اس الیکشن میں. جو موجودہ الیکشن ہوئے تھے جس میں لیبر پارٹی جیت کر آئی تھی، اس میں واحد ان کو 4 سیٹیں ملی تھی اور ان کا جو اپنا چیئرمین ہے جس نے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے وہ ہر الیکشن ہارتا تھا اور اس الیکشن میں وہ خود بھی جیت گیا 4. بہرحال یہ ایک لمبی اس کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ کیسے آئے کیا. لیکن اس جماعت کا ایک خاص، جس طرح انڈیا میں مودی کی جماعت کا ایک خاص ہے نا کہ وہ اینٹی پاکستان ووٹ لیتے ہیں، اس جماعت کا ایک خاص موٹیو ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ووٹ لیے اور آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے مقبول بھی ہو رہے ہیں. اپنی مقبولیت کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں ووٹ دیا تھا ہم فل فلیج اس پر چل رہے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں. اچھا، ہوا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور اس میں سارا ایک ایم پی ہیں اسی جماعت کی، ریفارمز یو کے کی. تو اس میں سوال جواب کا ایک سیشن تھا. اس میں پرائم منسٹر کو انہوں نے کھڑے ہو، حالانکہ نہ اس کی کوئی بحث ہو رہی ہے نہ کچھ، تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا سارا نے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا آپ یو کے میں برقعے پر پابندی لگائیں گے؟ اب ظاہر ہے لیبر پارٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آدھے تو مسلمان ہیں، آدھے تو نہیں، خیر 35% تو اس میں مسلمان وہ ہیں ایم پیز ہیں اور پاکستانی اس میں بے شمار ہیں. اس کے بعد عرب کنٹریز کے بہت سارے ایم پیز ہیں، بنگلہ دیش سے ہے. وہ ایسی جماعت ہے جس میں پاکستانی کہہ رہا ہوں یا مسلمان جو ہیں وہ اچھے خاصے تعداد میں ہیں، یعنی وہ سپورٹ کرتی ہے ان کے خیالات کو. اچھا، پرائم منسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی اس بات کو اگنور کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. پرائم منسٹر نے تو اس کو اگنور کر دیا. اب اسی دن یا اگلے دن آپ کہہ لیں، آپ کو اگر یاد ہو کہ جو ٹوری جو پچھلی حکومت تھی اس کے دور میں جو ہوم سیکرٹری تھی سویلا بریورمین، ان کا تعلق بھی نیٹیولی تو شاید یہ انڈیا سے ہی ہیں، لیکن بہرحال ابھی تو یو کے میں ہی پیدا ہوئیں، یہیں پہ سب کچھ ہے اس کا. اور یہ باقاعدہ ہوم آفس کی، یعنی جسے ہم وزیر داخلہ کہتے ہیں نا، وہ تھی یہ پچھلی حکومت میں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ جناب پورا آرٹیکل لکھ مارا اخبار میں. ٹیلی گراف میں اگر کوئی پڑھنا چاہے، یہاں کی ٹیلی گراف جو اخبار ہے اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو اس میں وہ پورا آرٹیکل چھپا ہوا ہے. اس نے اگلے دن وہ آرٹیکل لکھ مارا اور صرف آرٹیکل ہی نہیں لکھا، اس نے پوری ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دی سوشل میڈیا پہ کہ سارا تم نے جو پرائم منسٹر سے سوال پوچھا تھا انہوں نے تو تمہیں جواب نہیں دیا، میں تمہیں جواب دیتی ہوں کہ جناب پابندی لگنی چاہیے اور ہر حال میں لگنی چاہیے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ فرانس، جرمنی اور پتہ نہیں ایک اور ملک اس نے نام لیا کہ وہاں پر باقاعدہ بین ہو چکا ہے برقع، اور وہاں کی جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہ بھی اس پر اپنا موقف دے چکے ہیں کہ اس پر پابندی برقعے پر لگنی چاہیے. اچھا، یہ دیکھو اس کو کیسی، اس کو ایک دم سے اچانک ہی آ گئی. جیسے ہی وہ سوال پوچھا کہ یہ ان کے بڑے دل کے قریب تھا نا. یہ اگر آپ کو یاد ہو بورس جانسن کے دور میں باقاعدہ بورس جانسن جس وقت پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے برقعے کے اوپر ایک بڑا خوفناک کامنٹ کر دیا تھا. بعد میں انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس پہ ٹونٹ کیا تھا، مذاق اڑایا تھا برقعے کا، اور اس پر ان کو معافی مانگنی پڑی تھی بعد میں. تو اسی جماعت سے ہیں یہ سویلا بریورمین بھی، اور کافی سخت موقف رکھتی ہیں ایک خاص طبقے کے لیے.
बहरहाल उसने पूरा आर्टिकल भी लिख दिया और वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी कि जनाब ये पाबंदी लगनी चाहिए। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक दफ़ा ये बात चूँकि पार्लियामेंट में उठ चुकी है, तो अब ये दोनों जमातें मिलकर टोरी और रिफॉर्म यूके का तो देखें ना, उसका तो जो मैनिफेस्टो है जमात का, उसी में ये चीज़ें शामिल हैं उनको। लेकिन टोरीज जो है ना, वो भी इनके बड़े करीब तर हैं और ये कोशिश यही करेंगे कि उसको अपने साथ मिला लें या हम उसके साथ मिलके बाज़ इश्यूज़ पर, और उनकी सियासत को हम अपना लें और वो हमारी सियासत को, और मिल के अपना काम निकलवा लें। सो मुझे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये बाकायदा एक मुहिम बनने जा रही है। अच्छा, बुर्के पर पाबंदी लगे ना लगे, देखें यहाँ पर हर बंदे के हकूक़ का वो रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जो हमारी सिख बरादरी बहन भाई हैं, जो सिख भाई, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में हेलमेट के बगैर आप सड़क पर पाँव नहीं रख सकते मोटरसाइकिल का, यानी टायर मोटरसाइकिल का सड़क के ऊपर नहीं रख सकते अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अगर आप किसी कैमरे में नज़र आ गए, किसी जगह नज़र आ गए, उसी वक्त आपको पकड़ के जुर्माना भी और आपकी मोटरसाइकिल ज़ब्त हो जाएगी। लेकिन सिख बरादरी को इन्होंने छूट दी थी और 1969 में ये बिल पास हुआ था, लॉ पास हुआ था कि चूँकि ये टर्बाइन पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, इसलिए इनको इजाज़त दी जाए। इनको इजाज़त मिली हुई है और वो उसके बगैर चला सकते हैं, बिल पास हुआ हुआ है। सो यहाँ पर एहतराम किया जाता है। अगर इस बिल के ख़िलाफ़ जो है मुसलमान या वो एतराज़ करेंगे तो ज़ाहिर है ये पास नहीं होगा, लेकिन कोशिश पूरी है कि इसको कामयाब करवाया जाए और किसी तरह यहाँ पर बैन करवाया जाए। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इनको बैन करवा कर उसका फ़ायदा क्या होगा, या आज तक बुर्के से इनको नुकसान क्या हुआ है। मेरी तो याददाश्त में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बुर्के की वजह से इनको कभी कोई परेशानी हुई है या कोई तंगी हुई है या इनको कोई मसले मसाइल हैं, आज तक नहीं सुना। बहरहाल देखें कि आगे आने वाले दिनों में अब इस पर क्या मज़ीद पेशरफ़्त होती है। ये एक डेवलपमेंट हुई थी पार्लियामेंट में, मैंने जनाब आपके गोश गुजार कर दी है, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।